بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت قرآن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث کچھ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس حدیث کو جس قدر اہمیت علامہ اقبال نے دی ہے، میرے علم کی حد تک کسی اور نے نہیں دی۔ اس حدیث کا مفہوم اقبال اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ وہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے تھے اور دنیا پر چھا گئے تھے، اور تم اسی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو گئے ہو۔ اور اسی مضمون کو علامہ نے فارسی میں کس قدر خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، خوار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ اے امت مسلمہ تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ذلیل و خوار ہوئی ہے، لیکن تو گردش ایام کا شکوہ کر رہی ہے اور اپنے زوال کا سبب فلک کج رفتار کو قرار دے رہی ہے۔ حالانکہ فلک تو کسی قوم کی قسمت نہیں بدلتا، اپنی ذلت و رسوائی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اے چون شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ، اے وہ امت جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور پامال ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ تجھے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ اگر اب بھی تم بلندی چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہاری بغل میں ایک زندہ کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اپنی کتاب وحدت امت میں نقل کر دیا۔ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے رہائی پا کر ہندوستان تشریف لائے تو ایک بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، انہی کے ساتھ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ اس تازل علماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخری عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک، ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ اس کے بعد مولانا محمد شفیع صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ حضرت نے جو 2 باتیں فرمائیں اصل میں وہ 2 نہیں، ایک ہی ہیں۔ در حقیقت ہمارے اختلافات میں شدت اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ قرآن مرکز تھا، اور جب تک سب مرکز سے جڑے ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے بھی جڑے ہوتے تھے۔ جب اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ بالکل سادہ سی بات ہے، تو انہوں نے فرمایا غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ تھی۔ قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی۔